السلام علیکم اور دی ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ آج ہم ایپیسوڈ 31 کے پہلے حصے میں ہیں اور ہمارے سامنے ایک بہت ہی سوچنے پر مجبور کرنے والی کتاب کے اقتباسات ہیں۔ کتاب کا عنوان ہے دی نیوکلیئر امبریلا، امت کے لیے ایک اسٹریٹجک ڈھال، اور اسے لکھا ہے ظاہر احمد میر نے۔ تو آج ہماری گفتگو کا مقصد اس کتاب کے سب سے آپ کہہ لیں طاقتور خیال کو سمجھنا ہے۔ کیا ایٹمی ہتھیار جنہیں ہم تباہی کی علامت سمجھتے ہیں واقعی جنگ کو روکنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہو سکتے ہیں؟ کتاب کی شروعات ہی ایک ایسے جملے سے ہوتی ہے جو تھوڑا متضاد لگتا ہے کہ ایٹمی طاقت کا مقصد جنگ کرنا نہیں بلکہ جنگ کو روکنا ہے۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے، تو آئیے آج اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ واقعی ایک گہرا نکتہ ہے اور سچ پوچھے تو یہی پورے ایٹمی نظریے کی بنیاد ہے۔ اس خیال کا جو بنیادی پہلو ہے نا، وہ نفسیاتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ جب آپ کے پاس ایک ایسی دفاعی صلاحیت ہو جس سے عبور کرنا دشمن کے لیے ناقابل تصور ہو، تو وہ حملہ کرنے کا ارادہ ہی ترک کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ صرف ہتھیاروں کی دوڑ نہیں ہے، یہ ایک اسٹریٹجک شطرنج ہے جو اصل جنگ ہونے سے پہلے ہی جیتی جاتی ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ مخالف کو یقین ہو جائے کہ جارحیت کی قیمت اتنی بھیانک ہوگی کہ وہ اسے کبھی ادا نہیں کر پائے گا۔ بالکل، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوف کے ذریعے امن قائم کرنے کا ایک عجیب لیکن مؤثر طریقہ ہے۔ خوف کے ذریعے امن، یہ واقعی ایک طاقتور تصور ہے۔ تو کتاب اسی خیال کو ایک قدم آگے لے کر جاتی ہے اور ایک تصور پیش کرتی ہے جسے توسیعی ایٹمی دفاع یا ایکسٹینڈڈ نیوکلیئر ڈیٹرنس کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ حفاظتی ڈھال صرف ایک ملک کے لیے نہیں بلکہ اس کے اتحادیوں کے لیے بھی ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں، ایک ملک کا اپنے دفاع کے لیے ایٹمی ہتھیار استعمال کرنا ایک بات ہے، لیکن کسی دوسرے ملک کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لینا وہ تو بالکل دوسری بات ہے۔ بالکل، اور یہی اس تصور کا سب سے اہم اور نازک پہلو ہے۔ اس ضمانت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ایک اتحادی پر حملہ سب پر حملہ سمجھا جائے گا۔ اچھا، یہ کوئی روایتی فوجی معاہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مشترکہ حفاظتی چھتری کی طرح ہے۔ اس چھتری کے نیچے ہر ملک کی سلامتی باقی تمام ممالک کی سلامتی سے آپ کہہ لیں جڑ جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا آہانی وعدہ ہے جو دشمن کو صاف پیغام دیتا ہے کہ اگر اس نے کسی ایک شاید کمزور اتحادی کو بھی نشانہ بنایا تو اسے صرف اس ملک کی فوج کا نہیں بلکہ پورے اتحاد کی مشترکہ طاقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جی بالکل، اور اس میں ضامن ملک کی ایٹمی صلاحیت بھی شامل ہے۔ کتاب میں اس اصول کو سمجھانے کے لیے مسلم نیٹو کی مثال دی گئی ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا موازنہ ہے نا؟ میرا مطلب ہے نیٹو تو ایک بہت وسیع سیاسی اور فوجی بلاک ہے، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ تو کیا مصنف ایک مکمل فوجی اور سیاسی ڈھانچہ بنانے کی بات کر رہے ہیں جو بالکل نیٹو جیسا ہو؟ یہ ایک دلچسپ بات ہے۔ کتاب اس موازنے کو صرف بنیادی اصول کی وضاحت کے لیے استعمال کرتی ہے۔ مصنف کا مقصد نیٹو کی ہر تفصیل کو کاپی کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کی روح کو اپنانا ہے۔ روح سے کیا مراد ہے؟ یعنی اجتماعی دفاع کا تصور، جس طرح نیٹو کے آرٹیکل 5 کے تحت ایک رکن پر حملہ سب پر حملہ مانا جاتا ہے نا؟ جی، بس اسی طرح کا ایک غیر متزلزل حفاظتی عزم اس مجوزہ اتحاد کی بنیاد ہوگا۔ تو یہ موازنہ دراصل اس اتحاد کی سنجیدگی اور اس کے پیچھے موجود پختہ ارادے کو واضح کرنے کے لیے ہے، نہ کہ اس کے انتظامی ڈھانچے کو نقل کرنے کے لیے۔ اچھا، تو یہ بنیادی طور پر عزم اور وعدے کی گہرائی کی بات ہے۔ لیکن اس طرح کا وعدہ قابل اعتبار تبھی ہو سکتا ہے جب وعدہ کرنے والا یعنی ضامن ملک اس کردار کے لیے بالکل موزوں ہوں، اور یہیں پہ کتاب اپنا سب سے مخصوص اور شاید سب سے زیادہ زیر بحث دعویٰ پیش کرتی ہے کہ اس ایٹمی چھتری کے لیے پاکستان ایک فطری ضامن ہے۔ سوال یہ ہے، صرف پاکستان ہی کیوں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور کتاب اس کا جواب صرف جذباتی بنیادوں پر نہیں دیتی، بلکہ 5 ٹھوس اسٹریٹجک وجوہات پیش کرتی ہے۔ یہ وجوہات پاکستان کی تکنیکی اہلیت، اسٹریٹجک تاریخ اور نظریاتی بنیادوں سب کا احاطہ کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پہلی 2 وجوہات کا تعلق تکنیکی اور آپریشنل اہلیت سے ہے۔ پہلی ہے پاکستان کا ذمہ دار ایٹمی رویہ۔ مصنف کے مطابق جب سے پاکستان نے 1998 میں ایٹمی صلاحیت حاصل کی ہے، اس نے اسے ہمیشہ انتہائی ذمہ داری سے سنبھالا ہے۔
اور کبھی غیر ذمہ دارانہ دھمکیوں کا سہارا نہیں لیا؟ بالکل. دوسری وجہ ہے اس کا مضبوط کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم. دنیا بھر کے اسٹریٹجک ماہرین بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ایک انتہائی محفوظ اور فول پروف نظام کے تحت کام کرتا ہے، جس میں کسی بھی حادثے یا غلط استعمال کا امکان کم سے کم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو نکات تو تکنیکی قابلیت کو ظاہر کرتے ہیں. یہ ایک طرح سے ضامن ملک کا ریزیومے ہے جو یہ بتاتا ہے کہ وہ اس خطرناک ٹیکنالوجی کو محفوظ طریقے سے سنبھال سکتا ہے. لیکن صرف قابلیت کافی نہیں ہوتی، نیت اور کردار اس سے بھی زیادہ اہم ہے. باقی تین نکات شاید اسی پہلو پر روشنی ڈالتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح سمت میں سوچا ہے. تیسری اور شاید سب سے اہم وجہ مصنف کے نزدیک پاکستان کا دفاعی نظریہ ہے. کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ پاکستان کی ایٹمی پالیسی شروع سے ہی جارحانہ نہیں بلکہ خالصتاً دفاعی نوعیت کی ہے. یعنی اس کا مقصد اپنی خود مختاری اور بقا کا تحفظ ہے. جی، نہ کہ کسی دوسرے ملک پر تسلط قائم کرنا یا اپنی سرحدوں کو پھیلانا. یہی دفاعی سوچ اسے ایک ایسا قابل اعتبار ضامن بناتی ہے جسے دوسرے ممالک ایک خطرے کے بجائے ایک محافظ کے طور پر دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک اہم نقطہ ہے. چوتھی وجہ جو کتاب میں بیان کی گئی ہے وہ ہے اسلامی اخلاقی جواز. یہ ایک ایسا تصور ہے جس کی غلط تشریح بھی کی جا سکتی ہے. مطلب کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ کیا اس کا مطلب کسی قسم کی مذہبی بالادستی قائم کرنا ہے؟ کتاب اس سینسٹیو موضوع کو کیسے پیش کرتی ہے؟ دیکھیں، کتاب کے مطابق اس کا مطلب ہرگز وہ نہیں ہے. اگر ہم اس کو بڑے تناظر میں دیکھیں تو مصنف کا استدلال یہ ہے کہ یہ طاقت ظلم یا جارحیت کے لیے نہیں بلکہ امت کے اجتماعی دفاع اور بقا کے لیے ہے. یہ طاقت کے استعمال کو ایک اخلاقی فریم ورک کے تابع کرتا ہے جس کی بنیاد انصاف، تحفظ اور امن کے اسلامی اصولوں پر ہے. اچھا، یعنی یہ طاقت ایک امانت ہے جسے صرف مظلوم کے دفاع اور فتنہ یا افرت-تفری کو روکنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ اس تصور کو محض ایک فوجی حکمت عملیہ سے بلند کر کے ایک اخلاقی گہرائی دیتا ہے. یہ ایک اہم وضاحت ہے. یعنی طاقت کو مقصد کے بجائے ایک ذمہ داری کے طور پر دیکھنا. اور پانچواں نقطہ ہے تجربہ شدہ اسٹریٹجک نظم و ضبط. مصنف کا کہنا ہے کہ پاکستان نے پچھلی کئی دہائیوں میں خاص طور پر اپنے مشرقی اور مغربی ہمسایوں کے ساتھ شدید بحرانوں کے دوران انتہائی اسٹریٹجک صبر اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے. صحیح. اس نے اشتعال انگیزی کے باوجود طاقت کے استعمال میں تحمل سے کام لیا جو اس کی اسٹریٹجک پختگی کا ثبوت ہے. یہ پانچوں وجوہات مل کر کتاب کے اس دعوے کو تقویت دیتی ہیں کہ پاکستان اس کردار کے لیے ایک فطری انتخاب ہے. تو اگر ہم کتاب کے اس استدلال کو ایک لمحے کے لیے مان بھی لیں کہ پاکستان ایک موضوع ضامن ہے، تو اگلا سب سے بڑا اور منطقی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نظام عملی طور پر کام کیسے کرے گا؟ اتنی بڑی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے کیا حفاظتی اقدامات ہوں گے تاکہ یہ نظام خود ایک عالمی بحران کی وجہ نہ بن جائے؟ ایسا لگتا ہے کہ غلطی کی گنجائش بالکل صفر ہونی چاہیے. بالکل، اور کتاب اس چیلنج کو نظر انداز نہیں کرتی بلکہ وہ ایک بہت محتاط اور منظم ماڈل پیش کرتی ہے جس کے 4 بنیادی ستون ہیں، اور ان چاروں کا مشترکہ مقصد جنگ اور کسی بھی قسم کی غلط فہمی یا حادثے کے امکان کو کم سے کم کرنا ہے. ٹھیک ہے. پہلا ستون ہے سیاسی ٹریگر سسٹم. اس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ ایٹمی رد عمل کا فیصلہ مکمل طور پر اور صرف سیاسی قیادت کے ہاتھ میں ہوگا، یعنی ملک کے منتخب سربراہان کے پاس. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی جنرل یا فیلڈ کمانڈر کشیدگی کے عالم میں اپنی مرضی سے بٹن نہیں دبا سکتا. فیصلہ میدان جنگ کی گرمی میں نہیں بلکہ ٹھنڈے دماغ سے دارالحکومت میں کیا جائے گا. یہ تو روگ جنرل والے کسی بھی منظرنامے کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے. یہ ایک بہت بڑا حفاظتی اقدام ہے. جی ہاں. دوسرا ستون ہے بیرون ملک تعیناتی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اپنے ایٹمی اثاثے کسی بھی دوسرے اتحادی ملک کی سرزمین پر تعینات نہیں کرے گا. اچھا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے 2 بہت اہم اور واضح پیغامات جاتے ہیں. پہلا یہ کہ یہ چھتری خالصتاً دفاعی ہے. اسے کسی تیسرے ملک کے خلاف جارحیت کے لیے ایک فارورڈ بیس کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا. صحیح. اور دوسرا یہ کہ اس سے اتحاد اندرونی طور پر بھی مستحکم رہتا ہے، کیونکہ کسی بھی میزبان ملک کو یہ خدشہ نہیں ہوگا کہ اس کی سرزمین کسی عالمی طاقت کے تنازع کا مرکز بن سکتی ہے. والا فیچر ہے.
یہ دنیا کو یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ کوئی جارحانہ اتحاد نہیں بلکہ صرف اپنے دفاع کے لیے ہے۔ تیسرا ستون، مشترکہ مشاورتی کونسل، یہ مجھے اس پورے ماڈل کا سیاسی دل لگتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے درست پہچانا، یہ واقعی اس ماڈل کا سیاسی اور صفاتی مرکز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام اتحادی ممالک پر مشتمل ایک کونسل ہوگی جو مستقل بنیادوں پر مشاورت کرے گی۔ کسی بھی بحران کی صورت میں ایٹمی رد عمل پر غور کرنے سے پہلے اسی کونسل میں مشاورت کی جائے گی۔ تو یہ اجتماعی اور شفاف طرز عمل کو فروغ دے گی۔ جی، اس سے کسی ایک ملک کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ فیصلے اس پر مسلط کیے جا رہے ہیں، بلکہ ہر رکن ملک خود کو اس عمل کا ایک اہم حصہ سمجھے گا۔ یہ اعتماد اور اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ تو یہ کوئی یک طرفہ رشتہ نہیں ہے جہاں پاکستان ہر فیصلہ خود کرے، یہ ایک شراکت داری ہے۔ اس سے ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کتاب یہ تجویز کرتی ہے کہ یہ کونسل اتنی با اختیار ہو کہ وہ ضامن ملک یعنی پاکستان کے کسی فیصلے کو ویٹو کر سکے یا اس پر اثر انداز ہو سکے؟ دیکھیں، کتاب اس کی بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتی، لیکن اس ڈھانچے کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ فیصلے اجتماعی حکمت پر مبنی ہوں۔ یہ ایک ماسٹر کلائنٹ تعلق نہیں بلکہ ایک حقیقی اتحاد ہے۔ اس کونسل کا وجود ہی اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ضامن ملک اپنی ذمہ داریوں سے تجاوز نہ کرے اور اتحادیوں کا اعتماد برقرار رہے۔ تو یہ اس چھتری کو ایک شخص کے ہاتھ میں پکڑی ڈھال سے بدل کر سب کے مل کر بنائے ہوئے قلعے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے، بالکل یہی بات ہے۔ اور آخری چوتھا ستون ہے تدریجی ڈیٹرنس یعنی گریجویٹڈ ڈیٹرنس۔ یہ سننے میں بہت ٹیکنیکل لگتا ہے، آسان الفاظ میں اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک بہت ہی نفیس اور اہم اسٹریٹجک اصول ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رد عمل ہمیشہ خطرے کی نوعیت اور شدت کے مطابق اور بتدریج ہوگا، یعنی قدم بقدم۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ کسی اتحادی پر ایک محدود سرحدی حملہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں فوری طور پر انتہائی قدم یعنی ایٹمی حملہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ رد عمل کے کئی درجے ہوں گے۔ پہلے شدید سفارتی دباؤ، پھر معاشی پابندیاں، پھر روایتی فوجی کارروائی، اور اگر سب کچھ ناکام ہو جائے اور اتحادی ملک کی بقا کو خطرہ لاحق ہو، تب بالکل آخری انتہائی آپشن کے طور پر ایٹمی رد عمل پر غور کیا جائے گا۔ تو یہ ایک آن آف سوئچ نہیں ہے بلکہ ایک ڈائل ہے جسے صورتحال کے مطابق گھمایا جا سکتا ہے۔ یہ تو مخالف کو بھی اپنی غلطی سدھارنے اور کشیدگی کم کرنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ ایک چھوٹے سے شعلے کو ایک خوفناک آگ میں تبدیل ہونے سے روکنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ بالکل، یہ جنگ کو قابو سے باہر ہونے سے روکتا ہے اور فیصلہ سازوں کو سوچنے اور سمجھنے کا وقت دیتا ہے۔ یہ چاروں ستون، سیاسی کنٹرول، بیرون ملک تعیناتی نہ ہونا، مشترکہ مشاورت اور تدریجی رد عمل، مل کر ایک ایسا حفاظتی جال بناتے ہیں جس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ یہ بے پناہ طاقت کبھی بھی اندھی، جذباتی یا غیر ذمہ دار نہ ہو۔ اس کا استعمال ہمیشہ عقل، حکمت اور اجتماعی دانش کے تابع رہے۔ تو آئیے آج کی گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ہم نے ظہیر احمد میر کی کتاب دی نیوکلیئر امبریلا کے اقتباسات کی روشنی میں اس حیران کن نظریے کو سمجھنے کی کوشش کی کہ کس طرح ایٹمی طاقت کو جنگ روکنے کے لیے ایک اجتماعی دفاعی چھتری کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے ایکسٹینڈڈ نیوکلیئر ڈیٹررنس کے تصور کو سمجھا، پھر کتاب کے اس دعوے کا جائزہ لیا کہ پاکستان اپنے مخصوص حالات کی وجہ سے اس کردار کے لیے ایک فطری ضامن کیوں ہو سکتا ہے، اور آخر میں ہم نے اس مجوزہ ماڈل کے ان 4 ستونوں کو تفصیل سے دیکھا جو مصنف کے مطابق غلطیوں، غلط فہمیوں اور حادثاتی جنگ سے بچاؤ کو یقینی بناتے ہیں۔ اور اگر ہم ان تمام نکات کو جوڑ کر دیکھیں تو یہ پورا فریم ورک دراصل کتاب کے اسی ابتدائی جملے کی عملی تشریح ہے۔ ایٹمی طاقت کا مقصد جنگ روکنا ہے۔ جی، یہ محض ایک فوجی نظریہ نہیں بلکہ مصنف ایک جامع اسٹریٹجک سوچ پیش کر رہے ہیں جو سلامتی کو طاقت کے محتاط، ذمہ دارانہ اور اخلاقی استعمال سے جوڑتی ہے۔ یہ طاقت کے ذریعے استحکام اور امن قائم کرنے کا ایک ماڈل ہے۔
یہ واقعی ایک جامع اور سوچنے پر مجبور کرنے والا نظریہ ہے، اور جاتے جاتے ہمارے سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔ جی، یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں، کتاب ایک بہت مضبوط اسٹریٹجک اور فوجی فریم ورک پیش کرتی ہے، لیکن اس طرح کے کسی بھی دفاعی اتحاد کو حقیقی معنوں میں قابل اعتبار اور پائیدار بنانے کے لیے کون سے غیر فوجی عوامل بھی اتنے ہی اہم ہوں گے؟ جیسے کہ مثال کے طور پر، کیا رکن ممالک کے درمیان مضبوط معاشی انحصار، گہری سفارتی آہنگی اور مشترکہ ثقافتی اور تعلیمی منصوبے اس فوجی اتحاد کی بنیادوں کو مزید مضبوط نہیں کریں گے؟ اس پر غور کرنا ضروری ہے، کیونکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پائیدار اتحاد صرف ہتھیاروں کی بنیاد پر نہیں بنتے۔ بلکہ مشترکہ مفادات اور عوام کے دلوں کے جڑنے سے بنتے ہیں۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور کے چینل پر خوش آمدید۔ یہ ہے ایپیسوڈ 31 پارٹ 2 جناب ظہیر احمد میر کی کتاب دی نیوکلیئر امبریلا پر ہماری گفتگو۔ وعلیکم السلام۔ جی، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر جتنی بات کی جائے کم ہے۔ بالکل، آج ہم اسی کتاب کے کچھ بہت اہم حصوں پر بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس نظریے کو سمجھیں جو پاکستان کے جوہری طاقت کو صرف ایک قومی ہتھیار کے طور پر نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر دیکھتا ہے۔ جی، ایک حفاظتی ڈھال کے طور پر، ایک امبریلا کے طور پر، جیسا کہ کتاب کا نام ہے۔ اور یہ صرف ایک دعویٰ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک گہری اسٹریٹجک سوچ ہے۔ تو آئیے اسی سوچ کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ جب اتنی بڑی طاقت کی بات ہوتی ہے تو میرے ذہن میں سب سے پہلا سوال آتا ہے کہ اسے کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے؟ مطلب ایک چھوٹی سی غلطی بھی ناقابل تصور تباہی لا سکتی ہے۔ جی، تو آئیے یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ وہ کیا نظام ہے جو اس طاقت کو محفوظ رکھتے ہیں، اور وہ کون سے حالات ہو سکتے ہیں جن میں اس کا کردار استعمال ہوئے بغیر ہی سب سے اہم ہو جاتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ اچھا، تو کنٹرول کی بات کرتے ہیں۔ کتاب میں حفاظتی نظام کی کئی تہیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی تہ ہے سول نگرانی، یعنی سویلین اوورسائٹ۔ یہ سننے میں تو ایک بڑی سرکاری اصطلاح لگتی ہے۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ سے پکڑا ہے۔ دیکھیں، سول نگرانی دراصل اس پورے حفاظتی ڈھانچے کی بنیاد ہے۔ بنیاد؟ جی، اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جوہری ہتھیاروں جیسے اہم ترین قومی اثاثوں پر حتمی اختیار فوج کے پاس نہیں بلکہ ملک کی منتخب سیاسی قیادت کے پاس ہو، یعنی وزیر اعظم یا صدر۔ اچھا، یعنی وہ لوگ جنہیں عوام نے چنا ہے۔ بالکل، یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ جس کے نتائج نسلوں تک جا سکتے ہیں، وہ صرف فوجی حکمت عملی کی بنیاد پر نہ ہو بلکہ وسیع تر قومی مفاد اور عوامی جواب دہی کے تحت کیا جائے۔ یعنی یہ یقینی بنانا کہ فیصلہ کرنے والے عوام کو جواب دہ ہوں۔ تو یہ ایک طرح سے پہلا قدم ہے اس بات کو یقینی بنانے کا کہ طاقت کو ایک امانت کے طور پہ استعمال کیا جائے۔ بالکل، آپ اسے اس نظریے کی پہلی کڑی کہہ سکتی ہیں۔ یہ اصول ریاست کو کسی بھی قسم کی فوجی مہم جوئی سے بچاتا ہے اور طاقت کو عوام کی مرضی کے تابع رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حتمی اختیار سویلین قیادت کے پاس ہے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال آتا ہے۔ ایک شخص، چاہے وہ وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، شدید دباؤ میں کوئی غلط فیصلہ بھی تو کر سکتا ہے۔ بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب اگلے حفاظتی قدم میں ہے، جسے کتاب میں کہا گیا ہے ملٹی کی منظوری، یعنی ملٹی کی اپروول۔ ملٹی کی؟ یہ تو بالکل کسی جاسوسی فلم جیسا لگتا ہے کہ 2 یا 3 لوگ الگ الگ جگہوں پر ایک ساتھ چابیاں گھماتے ہیں۔ جی، یہ تصور صرف فلمی نہیں بلکہ حقیقت کے بہت قریب ہے۔ یہ ایک انتہائی سنجیدہ حفاظتی پروٹوکول ہے۔ واقعی؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک شخص، چاہے وہ کتنا ہی با اختیار کیوں نہ ہو، اکیلے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کا حکم دے ہی نہیں سکتا۔ اچھا؟ اس کے لیے کئی نامزد اور با اختیار افراد کی، جو مختلف اداروں سے ہو سکتے ہیں، ان کی باوقت اور آزادانہ منظوری ضروری ہوتی ہے۔ یعنی ایک پوری زنجیر ہے جس کا جڑنا لازمی ہے۔ بالکل، یہ نظام کسی ایک فرد کی انسانی غلطی، جذباتی فیصلے یا بیرونی دباؤ کے تباہ کن نتائج سے پورے ملک کو بچاتا ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ اگر کبھی یہ فیصلہ کرنا بھی پڑے تو یہ کئی تجربہ کار ذہنوں کا مشترکہ فیصلہ ہو۔ واہ، یعنی انسانی غلطی کے امکان کو کم سے کم کرنے کے لیے ایک انسانی زنجیر بنائی گئی ہے۔
اچھا، یہ تو ہوئی فزیکل کنٹرول کی بات، لیکن میرے ذہن میں ایک اور خطرہ آ رہا ہے۔ ہم ڈیجیٹل دور میں ہیں، کیا کوئی اس سسٹم کو ہیک کر سکتا ہے؟ کتاب میں سائبر سیکیورٹی کا ذکر ہے، یہ کتنی اہم ہے؟ آج کے دور میں شاید یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ پہلے زمانے میں جوہری حفاظت کا مطلب تھا ہتھیاروں کو تالوں میں رکھنا۔ آج اصل جنگ سائبر سپیس میں ہے۔ اصل چیلنج صرف ہتھیاروں کی حفاظت نہیں بلکہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو ہیکنگ سے بچانا ہے۔ اس میں کمیونیکیشن لائنز، لانچ کوڈز، وارننگ سسٹم سب کچھ شامل ہے۔ اور اگر یہ سسٹم ہیک ہو جائے تو مطلب اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ ذرا سوچیں، کوئی دشمن اس سسٹم میں گھس کر غلط اطلاع دے دے کہ ہم پر حملہ ہو گیا ہے، یا اس سے بھی بدتر وہ لانچ کوڈز تک پہنچ جائے، او خدایا! یا پھر جب واقعی خطرہ ہو تو وہ ہمارے کمیونیکیشن کو جیم کر دیں۔ اس لیے ایک مضبوط، ناقابل تسخیر سائبر سیکیورٹی کا نظام اس پوری حفاظتی عمارت کی ڈیجیٹل بنیاد ہے۔ یہ کمزور ہو تو باقی سب کچھ بے معنی ہو جائے گا۔ تو ہم نے سیاسی کنٹرول، اجتماعی فیصلے اور ڈیجیٹل سیکیورٹی کی بات کی۔ یہ مل کر ایک بہت مضبوط نظام بناتے ہیں، لیکن کیا اس کے بعد بھی کوئی آخری حفاظتی طے ہے؟ کوئی فائنل لاک؟ جی ہاں، اور اسے کہتے ہیں فال سیف نظام، فیل سیف سسٹمز۔ یہ آخری دفاعی لکیر ہے اور یہ خالصتاً ٹیکنالوجی پر مبنی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ یہ سمجھیں کہ یہ تکنیکی تالوں کا ایک سیٹ ہے جو کسی بھی حادثاتی یا غیر مجاز استعمال کو روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ہتھیاروں میں ایسے کوڈز یا لنکس نصب ہوتے ہیں جن کے بغیر وہ ایکٹیویٹ ہی نہیں ہو سکتے؟ بالکل، چاہے لانچ کا حکم ہی کیوں نہ آ جائے۔ یہ ایک طرح کا ٹیکنیکل پاسورڈ ہے جو خود ہتھیار کے اندر ہوتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کی وہ گارنٹی ہے جو انسانی غلطی کے خلاف آخری دیوار ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ایک انتہائی جامع حفاظتی نظام کو سمجھا: سول نگرانی، ملٹی کی منظوری، سائبر سیکیورٹی اور فال سیف۔ یہ جان کر واقعی اطمینان ہوتا ہے۔ اب یہ ہمیں اس بڑے سوال کی طرف لاتا ہے کہ آخر یہ طاقت موجود ہی کیوں ہے؟ جی، کتاب میں کنٹرول کے ان نظاموں کے بعد کچھ فرضی لیکن بہت گہرے بحرانی حالات کی مثالیں ہیں۔ پہلی مثال ہے کسی مسلم دارالحکومت کو خطرہ، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دشمن پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہاں ہم اس جوہری چھتری کے اصل مقصد پر آتے ہیں، اور وہ ہے ڈیٹرنس، یعنی خوف کا توازن۔ ڈیٹرنس؟ جی، یہ منظرنامہ بتاتا ہے کہ اس چھتری کا محض موجود ہونا ہی ایک بڑے تنازع کو شروع ہونے سے روک سکتا ہے۔ مقصد ہتھیاروں کا استعمال نہیں، بلکہ یہ امکان ہے کہ ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے شطرنج کی بازی ہے جہاں ایک مہرے کی موجودگی ہی پورے کھیل کا نقشہ بدل دیتی ہے نا؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ حملہ آور کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اس حملے کی قیمت وہ اتنی زیادہ ہو سکتی ہے جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو، اور یہی خوف اسے جاریت سے روک دیتا ہے۔ یعنی جنگ شروع ہوئے بغیر ہی امن قائم رہتا ہے؟ جی، یہ طاقت کا خاموش استعمال ہے۔ کتاب میں اگلی مثال اس نظریے کو قومی سرحدوں سے بھی آگے لے جاتی ہے، جو ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس میں مقدس مقامات کو خطرہ اور اس پر عالمی رد عمل کا ذکر ہے۔ بالکل، اور یہ نقطہ اس جوہری چھتری کے کردار کو قومی دفاع سے اٹھا کر ایک تہذیبی اور عالمی سطح پر لے جاتا ہے۔ نظریہ یہ ہے کہ اگر پوری مسلم دنیا کے لیے انتہائی اہم مذہبی مقامات جیسے کہ یروشلم یا مکہ اور مدینہ کو کوئی سنگین خطرہ ہو تو پاکستان کا جوہری سٹیٹس اسے بین الاقوامی سطح پر ایک ایسی مضبوط آواز دیتا ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ براہ راست فوجی کارروائی کی دھمکی نہیں بلکہ ایک سفارتی سپر پاور کے طور پر کام کرتا ہے؟ جی، آپ اسے ایک جیو پولیٹیکل لیور کہہ سکتے ہیں۔ یہ اسٹیٹس عالمی طاقتوں پر دباؤ ڈال سکتا ہے کہ وہ فوری مداخلت کریں اور ان مقامات کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ یہ ایک اشارہ ہے کہ اس کی بے حرمتی کے نتائج عالمی سطح پر ہوں گے۔ یعنی یہ طاقت صرف دفاع کے لیے نہیں بلکہ عالمی سطح پر مسلم ورثے کی حفاظت کے لیے ایک سفارتی ڈھال بھی ہے۔ آخری منظرنامہ جو کتاب میں ہے وہ شاید سب سے سنگین ہے: نسل کشی کا خطرہ جسے جنگ کے بغیر روکا جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، یہ ڈھال کے تصور کا سب سے اہم پہلو ہے۔ یہاں دلیل یہ ہے کہ اگر دنیا میں کہیں بھی کسی مسلم آبادی کو نسل کشی جیسے ناقابل بیان ظلم کا سامنا ہو اور عالمی برادری خاموش ہو، تو یہ جوہری چھتری ایک ایسا قابل اعتبار خوف پیدا کرتی ہے جو جاریت کو روک سکتا ہے۔ یہ سوچنا ہی بہت بھاری ہے کہ ایک ہتھیار کا استعمال نہ ہونا اس کے ہونے سے زیادہ طاقتور ثابت ہو سکتا ہے۔ یہی تو اس کا فلسفہ ہے۔
مقصد جوہری جنگ لڑنا ہرگز نہیں، بلکہ حملاور کے لیے خطرات کو اس ناقابل قبول سطح تک بڑھا دینا ہے کہ وہ باز آ جائے۔ یہ ایک طرح سے مظلوموں کے لیے امید کی آخری کرن ہے کہ انہیں مکمل طور پر تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو ان تمام حفاظتی نظاموں اور اسٹریٹجک منظرناموں کا دیکھنے کے بعد کتاب کا اختتام ایک بہت مضبوط بیان پر ہوتا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی ایٹمی طاقت اقتدار نہیں، امانت ہے، یہ امت کی ڈھال ہے۔ اور یہ ایک بنیادی سوال اٹھاتا ہے کہ جوہری طاقت رکھنے کی نوعیت کیا ہے؟ عام طور پر اسے قومی طاقت یا برتری کی علامت سمجھا جاتا ہے، یعنی اقتدار۔ جی، لیکن یہ متن اسے اس زاویے سے نہیں دیکھتا، یہ اسے ایک مقدس ذمہ داری اور امانت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ امانت کا لفظ بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ طاقت آپ کی ملکیت نہیں، بلکہ ایک ایسی چیز ہے جو حفاظت کے لیے آپ کو سونپی گئی ہے۔ تو یہ پوری بحث کا رخ قومی فخر سے ہٹا کر ایک اجتماعی ذمہ داری کی طرف موڑ دیتا ہے۔ بالکل، یہ تصور پوری بحث کا رخ قومی عزائم سے ہٹا کر ایک تہذیب، ایک برادری، یعنی امت کے اجتماعی دفاعی نظریے کی طرف موڑ دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اس طاقت کا مقصد صرف اپنی سرحدوں کی حفاظت نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی منفرد فلسفیانہ موقف ہے جو طاقت کو ذمہ داری کے ساتھ جوڑتا ہے۔ تو آئیے آج کی اس گہری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے بات شروع کی اس طاقت کے انتہائی پیچیدہ کنٹرول سسٹم سے، جس میں سیاسی نگرانی، اجتماعی منظوری، سائبر سیکیورٹی اور فال سیف نظام شامل ہیں۔ جی، یہ سب مل کر اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ کوئی غلط یا حادثاتی استعمال نہ ہو۔ اور پھر ہم نے اس کے پیچھے کی اسٹریٹجک سوچ کو دیکھا۔ یہ صرف ایک ہتھیار نہیں بلکہ ایک ڈھال ہے، ایک ایسی ڈھال جس کا مقصد دارالحکومتوں کو بچانا، مقدس مقامات کا تحفظ کرنا اور مظالم کو صرف اپنی موجودگی کے خوف سے روکنا ہے۔ بالکل، یہ طاقت کے استعمال کا نہیں بلکہ طاقت کے ذریعے تحفظ کا نظریہ ہے۔ اور اس سب کا مرکزی خیال، جیسا کہ کتاب میں بیان کیا گیا ہے، یہی ہے کہ اس صلاحیت کو فتح کے لیے ایک تلوار کے بجائے ایک امانت اور حفاظت کے لیے ایک ڈھال کے طور پر دیکھا جائے۔ جی، اور اسی نقطے پر ہم آج کی گفتگو کا اختتام سامعین کے لیے ایک سوچنے والے سوال پر کریں گے۔ کتاب کے اس نظریے کی روشنی میں کہ یہ طاقت امت کے لیے ایک امانت اور ڈھال ہے، یہ ذمہ داری کسی ملک کی خارجہ پالیسی اور اس کے بین الاقوامی تعلقات کو کیسے شکل دیتی ہے، نہ صرف اپنے ممکنہ مخالفین کے ساتھ بلکہ ان کے ساتھ بھی جن کی حفاظت کا وہ عزم رکھتی ہے۔